صل على النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم عدد كل معلوم لك دائما أبدا صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء ولنا رحمة وشفاء. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے طلباء علماء کو قرآن و حدیث کا علم و عمل، فہم و تفہیم، درس و تدریس، دعوت و تبلیغ، پھر ان میں تأثیر اور ان کے انوار برکات، قبولیت و مقبولیت دائماً نصیب فرمائیں. آمین. رمضان کا مبارک مہینہ بالکل قریب آ گیا ہے اور ہم پر سایہ فگن ہو چکا ہے. یا تو آج شام ہی سے چاند نظر آئے گا تو رمضان میں کوئی دن باقی نہ رہا، اور زیادہ امکان یہ ہے کہ کل مغرب سے رمضان شروع ہوگا آج کے بجائے. تو بس ایک دن رہ گی. یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن میں رمضان کے متعلق صحابہ کرام کو بہت باتیں ارشاد فرمائیں. احادیث کے اندر آپ کی یہ لمبی حدیث موجود و مذکور ہے، لیکن اس کے بیان کا اب موقع نہ ہوگا. بعد میں انشاءاللہ کسی موقع پر یہ حدیث بیان کر دی جائے گی. رمضان کے آنے سے پہلے آپ کی یہ ہدایات اور ارشادات رمضان کے متعلق
کئی امور کے فضائل بھی ترغیبات بھی آپ نے بیان فرما دی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رمضان کے فضائل فوائد جانیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. رمضان کی تیاری کی ترتیب ہو، رمضان کی فکر ہو. جب تیاری اور فکر نہ ہو تو شیطان کی چالیں وہ اس سے پہلے شروع ہو جاتی ہیں. بڑے بڑے شیطان تو رمضان میں زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، مگر وہ اپنی سازشیں اپنے منصوبے چھوڑ جاتے ہیں. شیطان تو باندھے ہوئے ہوتے ہیں، گمراہ کرنے والے انسان آزاد ہوتے ہیں. دنیا ایک کفر یہ مسلمانوں کی دشمن ہے. وہ رمضان کے متعلق ایسی باتیں ایسی ترتیب کر رہے ہوتے ہیں جس سے مسلمان رمضان سے خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھاتا. اس لیے ہم ان چیزوں سے متنبہ رہیں. شیطان کو پتہ ہے، کافروں کو پتہ ہے کہ رمضان کی کیا برکات ہیں، کیا فضائل ہیں، مسلمانوں کو اس سے آخرت کے کتنے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں. اس لیے وہ پہلے سے ترتیب رکھتے ہیں. آپ جانتے ہیں نہیں تو جانیے، دنیا کفر ہماری دنیا کی دشمن نہیں ہے، بلکہ دنیا میں گھسانے کے لیے تو کیا کیا ترتیبیں پھیلا دی گئی. وہ ہماری آخرت ہمارے دین کے دشمن ہیں. دنیا میں بھی اسی لیے گم کیا جاتا ہے کہ دین سے دور ہو. دین کے معاملات میں بھی کئی خرابیاں. اب اس میں جو شیطانی حملے ہیں، پھر آدمی کے نفس کی اصلاح نہ ہو تو اندر کا نفس بھی آدمی کو دعوت دے اور قابو کرے. ان میں سب سے خطرناک چیز تو یہ ہے کہ سرے سے روزہ ہی آدمی نہ رکھے. اب نہ رکھنے میں کئی باتیں دل و دماغ میں ہوتی ہیں. کچھ تو ایسے ہوتے ہیں سرے سے نہ رمضان کا احساس نہ روزے کا احساس. ان کو کسی خراب کرنے والی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس وہ خود ہی فارغ ہے، خود ہی طبیعت نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے. ہم دیکھیں نا، ہم ہر چیز کو دیکھتے رہیں، روزہ ہی نہیں رکھتے. کہیں پر اگر دل کے اندر کوئی حالت ہے اور وہ روزے کے لیے آدمی کو آمدہ کرے، آدمی میں ایک چیز ہے روح اور روحانیت، وہ دعوت دے، تو پھر اس کے لیے کئی بہانے. میرا تو یہ کام ہے، اس کام کے ساتھ روزہ رکھوں تو کام نہ ہوگا، یا یہ ہے کہ روزے میں بڑی مشقت اور مشکل ہو جائے گی، رکھنے نہیں. کہیں پر کوئی چھوٹی موٹی بیماری کا بہانہ، کچھ بیماریاں تو واقعی روزے سے روکیں. شریعت نے ان بیماریوں کی وجہ سے بندے کو معذور بھی قرار دیا اور روزے کا متبادل بھی عطا فرمایا، مگر تھوڑا بخار ہوا روزہ نہیں رکھنا. تھوڑی سی تبخیر گیس دماغ پہ روزے سے بوجھ ہو جاتا ہے، میں نے نہیں رکھنا. روزے سے مجھے عصر کو تکلیف ہوتی ہے، ضعف ہوتا ہے، میں نے نہیں رکھنا. کبھی کسی کو یہ کہ روزہ تو رکھ لیتا ہوں مگر مغرب عشاء طبیعت بس ایسے ڈھیلی ڈھیلی، اٹھنے کو دل نہ چاہے، میں نے نہیں رکھنا. دیکھو
یہ چیزیں ہیں انسان کے اندر، روزہ نہیں رکھتے. تو ایک تو عرض کیا وہ سرے سے روزے کا احساس ہی نہیں ہے. جہاں احساس ہے بس یہ چھوٹے چھوٹے عذر، چھوٹے چھوٹے. اب بندے کی ایمانی حالت اتنی کمزور ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے یہ عذر اس کو ڈھیر کر دیتے ہیں نیچے، بس اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ایمان مضبوط ہو، اللہ تعالی کا خوف حقیقی ہو، جہنم کا ڈر حقیقی ہو، جنت کی طلب حقیقی ہو صاحب، تو بڑے بڑے عذر بھی آدمی کو روزے سے نہیں روک سکتے، تراویح سے نہیں روک سکتے، نہیں روک سکتے. جیسے جسمانی طور پر آدمی کمزور ہو تو کوئی کمزور سا بندہ بھی اس کو گرا دے گا، دل سے بزدل ہو، جسمانی طاقت بڑی ہو تو اگلے کی ایک تیز آنکھ بھی اس کو ایسے ڈھیلا کر دے. روحانیت کو بھی جانو، ہم اپنی روح پر بھی نظر رکھا کریں، باطن پر بھی. باتیں کو مشکل نہیں، صرف توجہ نہیں ہے، یا ہے بھی سی ہم غور نہیں کرتے، ایسا ہمیں نہیں ہونا چاہیے. بس تھوڑا عذر، بس یہ روزہ نہیں رکھا. تراویح میں بھی کئی عذر، بھی تھک جاتا ہوں 20 رکعتیں. کیا تھک ہوتا ہے؟ اللہ نے کوئی اپنی عبادت مشکل رکھی ہے. آدمی کھڑا رہے، کھڑے ہونے میں دقت ہے تو بیٹھ کے پڑھ لے. ہاں، بغیر عذر کے بھی تراویح بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، چلو ثواب آدھا ہو جائے گا. عذر ہے تو بیٹھ کے بھی ثواب اللہ پورا دے دیتے. بیٹھ جا بس نیچے پڑے. آج کل تو کرسیوں کی عادت آ گئی ہے نا، ورنہ عذر پہلے بھی ہوتے تھے مگر نیچے بیٹھ کے پڑھتے ہیں، وہ مزہ اور ہے. سخت مجبوری ہے، وہ جو اجازت ہے کرسیوں پر بھی، ویسے بھی ہے گنجائش. اللہ تو بھائی تراویح نہیں پڑھنی نہیں ہے. پڑھنی ہے تو 8 سرے سے تراویح ہے نہیں، وہ نماز تہجد. حدیث میں میں شکی تھی، نہ آپ نے رمضان میں چھوڑی نہ غیر رمضان میں، وہ ظاہر ہے وہ تہجد ہی ہے. تو 20 پڑھنی ہے. آدمی رمضان کے اندر اپنے ایسے معمولات بنائے کہ سبحان اللہ پہلے سے ترتیب، تو شیطان خراب کر دیتا ہے. پھر اگر کوئی روزہ رکھ لے تو اب شیطانی حملے پہلے سے، نفس کو پہلے سے تیار، سارا دن گلا غیبت. اب غیبت سے روزے کا ثواب تو بہت سارا جاتا رہتا ہے. ہم نہ سوچیں کہ بھائی روزہ ہے، عبادت کے ساتھ یہ غیبت، یہ جھوٹ، یہ بد نظری. اب تو بڑی مشکلات ہیں. کچھ دکانیں ایسی ہوتی ہیں جس کا دکاندار بڑی مصیبت میں، مگر وہ بیچارہ مصیبت سمجھتے ہی نہیں، بڑا خوش ہوتا ہے. بہت گاہک آتے ہیں، گاہکڑیاں آتی ہیں، نہ آنکھ بچے نہ دل بچے. میں آپ کو عرض کروں سچ، بس زیادہ سے زیادہ یہ کہو گے مولوی لوگوں کا دل خراب ہے صاحب، اس لیے ان کو یہ سوجتی ہے. ہمارا دل تو بڑی چیز ہے. اپنی دل کی صفائی کا تو کہہ نہیں سکتا ہوں، مگر اتنا عرض ہے جب دل بہت خراب ہو جائے تو احساس نہیں ہوتا ہے. اسی احساس نہ ہونے کو نام دے دیا. ہمیں کیا ہوتا ہے؟ اب بیماری تو بندہ اپنی جانے نا، نہیں جانیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ دل صاف دیویں، دل میں خشیت دیویں. سیدھی سی بات ہے، ذرا ذرا گناہ چبھے گا، یار یہ میں نے کیا کر دیا. کبھی بندہ اتنا ڈرتا ہے کہ ڈر ڈر کے بھی وسواسی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے اللہ کا ڈر ہے ماشاء اللہ، تو اتنا بھئی یہ کیوں ہو گیا، یہ مجھ سے ایسے کیوں ہو گیا. تو گناہ چبھتے ہیں، گناہ چبھتے ہیں. جب دل ہی خراب ہو چبھیں گے نہیں پھر بس ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ احساس، یہ روزہ رکھا مگر یہ کیا رمضان کے متعلق پہلے باتیں سمجھتی جائے. ایک خرابی ہوتی ہے
سارا دن ٹیلی ویژن دیکھنا، اب تو یہ بھی گیا کھانا خراب، اس کا تو درجہ ہی نیچے ہو گیا، مگر وہ بھی آدمی کی آنکھ کو خراب کرے۔ ٹیلی ویژن پر اور موبائل پر عورتوں کو دیکھتے رہنا، گندی چیزیں دیکھتے رہنا، یہ بھی گناہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ بات؟ یہ بڑے بڑے بورڈ ہوتے ہیں، اس پر لوگ اپنی کپڑوں کی تشہیر، کپڑوں کی ڈیزائننگ کی تشہیر کے لیے عورت پھر اس کو وہ خاصا سا لگا دیتے ہیں۔ دیکھا کرو صاحب، یہ اس طرح بورڈوں پر بھی عورتوں کو دیکھنا یہ ناجائز ہے۔ وہ اس کا درجہ گناہ کا کم ہے، یہ سامنے دیکھنا درجہ زیادہ، مگر گناہ تو ہے نا۔ ہم درجوں کے فرق میں کیوں پڑے؟ عذاب ہے چھوٹا ہے یا بڑا؟ ہم تو 1 منٹ کے لیے انگارہ اپنے ہاتھ میں رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، پھر اس چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ چھوٹا گناہ ہے بڑا گناہ ہے، یہ سوچا کر۔ چھوٹا انگارہ یا بڑا انگارہ برداشت کروں گا، کپڑے کی صندوق میں چھوٹا انگارہ رکھ، بڑا رکھ، کپڑے تو جلا دے گا، ایک ذرا جلدی سے کام شروع کرے گا، دوسرا انگارہ بڑا چھوٹا ذرا دیر سے کام شروع کرے گا، کام تو خراب ہے نا صحیح۔ اب جانیں کہ ہماری باتیں ہو رہی ہیں، ہمارے گناہ ہمارے لیے کیا وہاں پر ہے ہماری۔ پھر یہ موبائل صاحب، رات کو دیر تک 11 ہو گئے، 12 ہو گئے، 1 ہو گیا، اب تہجد کو صاحب کیسے اٹھے گا؟ اگر روزہ بھی رکھے گا تہجد ختم۔ بڑی تعداد ہوتی ہے جناب، روزہ رکھیں تہجد نہ پڑھیں۔ نفس خراب ہے تو ماحول بھی ہو تب بھی حال وہی کا وہی ہوتا ہے۔ یہ آدمی کی بڑی ابتری ہے۔ ابھی اٹھ بھی گئے ہو، یہ بھی ہے تو تہجد تو پڑھ لو نا، وہ بھی نہیں۔ آخر تباہی ہوتی ہیں، کچھ سست، کوئی اوپر نگران ہو، گھر کا بڑا نگران ہے گھر کے لیے، مدرسے کا استاد نگران ہے، ہر جگہ کے نگران ہے، دکان کا مالک نگران ہے۔ بھائی سب نماز پہ چلو، تہجد کے گھر کے افراد کو تہجد پہ اٹھایا جائے۔ رمضان میں بھی تہجد نہ پڑھیں تو پھر کب پڑھیں گے؟ جو رمضان میں نہیں پڑھتا وہ 11 مہینے میں پڑھ ہی نہیں سکتا ہے۔ رمضان کئی خرابی۔ پھر عادت ہو مجلسوں کی، ادھر ادھر آنے جانے کی، یہ خطرناک۔ رمضان کے اندر آدمی کی نیکیوں اور عبادات پہ ڈاکہ مارنے والی چیزوں میں ایک خطرناک چیز ہے بازار گردی۔ اب شیطان نے ترتیب ایسی بنائی ہوتی ہے کہ عید کی تیاریوں کے لیے پورا رمضان نونا، آخری عشرہ، پھر اس کی راتیں، یہ بازار، یہ ڈاکے ہیں ہماری نیکیوں کو ختم کرنے والے، شب خون مارنے والے، چوریاں کرنے والی۔ نیکی سے گیا کم، پھنس گئے، مبتلا ہو گئے۔ کیا ضرورت ہے ایسی تیاریوں کی؟ کوئی فرض تھوڑی ہے کہ نئے کپڑے پہنو، گھر میں جو صاف ستھرے بس وہی پہن لو۔ رمضان کی پرواہ نہیں ہے، عید کے رسوم کی بڑی پرواہ ہے، عید کے رسوم کی بڑی پرواہ ہے۔ وہ عید کو جی عیدی دی جا رہی ہے، لی جا رہی ہے، نہ روزہ نہ اتا نہ پتا۔ کن چیزوں میں ہم پھنسے، اور جو اصلی چیزیں جو رب نے فرمائی ادھر توجہ ہی نہیں۔ یہ رمضان کے اندر جو چور ہیں، جو ڈاکو ہیں، جو خراب کرنے والی چیزیں، ان پر نظر ہو۔ بلا وجہ اس طرح جمع ہو گئے، یہ مجلس ہے، یہ یاری لگی ہوئی ہے، بس وہ تو اعتکاف میں بھی ایسے یاریاں نہ چھوڑے۔ بس عصر کو یہ آ کے بیٹھا ہے، مغرب کو وہ آ کے بیٹھا ہے، ادھر یہ آ کے بیٹھا ہے۔ پہلے عرض کیا ہوا ہے، تازہ تازہ متیقظ ہوتے جائیں ہم۔ رمضان رمضان ہے، رمضان کو ان چیزوں کی وجہ سے ضائع نہیں کرنا۔ یہ چیزیں بھائی رمضان کی نیکیوں سے محروم کر کے رمضان جیسے مبارک مہینے میں گناہوں میں ڈال دیتے ہیں۔ عام دنوں کا گناہ اور ہے، رمضان کا گناہ خطرناک ہے۔ کسی مہینے کے متعلق یہ نہیں کہا گیا کہ اس میں نہ بخشا گیا تو تباہ۔ رمضان کے مہینے میں وہ ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے، آپ کے منبر کے 3 قدم تھے۔ پہلے قدم پر قدمچے پر قدم مبارک رکھا، فرمائے آمین۔
دوسرے پر آمین، تیسرے پر آمین فرمایا۔ صحابہ کرام نے بعد میں آپ سے پوچھا، آپ نے فرمایا۔ 3 باتیں میں صرف ایک عرض کر رہا ہوں،